السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ناندیڑ سٹی نیوز کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ سرکار کی سیرت کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے مختصر وقت میں پیش کرنے کی سعادت یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ سرکار رحمت للعالمین ہیں، اس موضوع پر چند کلمے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو آیت کریمہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سرکار تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دینے والی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سرکار تمام جہانوں کے رحمت ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دینے والی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا رحمت ہے۔ للعالمین کا لفظ آیا آیت کریمہ میں، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو کچھ ہے اسے عالم کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر ہر چیز کے لیے سرکار رحمت ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نبیوں کے لیے بھی سرکار رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی سرکار رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی سرکار رحمت ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی سرکار رحمت ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی سرکار رحمت ہے۔ یہی بات امام بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں ان الفاظ میں ادا کی ہے کہ وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ تمام مسلک کے علماء حضرات مانتے ہیں کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے قصیدے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر عنایت فرمائی تھی، یعنی وہ ان کا قصیدہ مقبول ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام کے تمام نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، اور تمام نبی کہتے ہیں کہ اپنے سخاوت کے، اپنے رحم کے دریا سے کچھ قطرے ہم کو عنایت فرمائیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی رحمت والی ذات ہے، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ باطل معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو،
تو لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے زیادہ ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی بھلائی کی فکر کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو طائف کی وہ روایت معلوم ہے کہ طائف میں دشمنوں نے بچوں کو سرکار کے خلاف لگا دیا تھا، بچوں نے پتھر پھینکے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا تھا، پیروں تک خون آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو غضب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا تھا کہ سرکار اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ اس بستی والوں کو آپ کے ساتھ جو آپ ان لوگوں نے ناروا سلوک کیا ہے اس کی سزا مل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسل میں لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ تو سرکار نے عذاب الہی سے طائف کی بستی کے لوگوں کو بچایا اپنی رحمت کی وجہ سے۔ آپ حضرات کو سرکار کی سیرت کی وہ بات بھی یاد ہوگی کہ ایک بڑھیا آپ پر کچرا پھینکنے کی جسارت کرتی تھی، تو سرکار نے جب وہ بڑھیا 2-3 دن تک کچرا نہیں پھینک پائی تو سرکار نے اس کی مزاج پرسی کی تھی کہ وہ بڑھیا کہاں ہے، کیوں اس کا معمول بند ہے۔ وہ بات بھی آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ ایک یہودی لڑکا سرکار کی کبھی کبھی تھوڑی بہت خدمت کر لیا کرتا تھا۔ جب وہ 2-4 دن تک نہیں آیا، بیمار ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے بنفس نفیس تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں جب اس کی حالت بالکل غیر تھی، آخری اس کے اوقات لمحے چل رہے تھے، ایسے موقع پہ سرکار نے اس سے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے کہا کہ جو تمہارے مشفق شفیق کہتے ہیں اس پر عمل کرو، تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور جان نکلنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ سرکار کی رحمت کا اثر ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تب بھی مکے والوں نے آپ کو ستانا بند نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ جنگ بدر لا دی گئی۔ پہلی جنگ اسلام کی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کفار کے کئی لوگ قید ہو کر لائے گئے، ان میں سرکار کے چچا حضرت عباس جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی قید کر کے لائے گئے تھے۔ رات کی کیفیت سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ قیدیوں کو زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں، اور قیدی زنجیروں کی تکلیف کی وجہ سے کراہ رہے تھے، وہ نیند نہیں لے پا رہے تھے، ان کی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان میں حضرت عباس کے کراہنے کی آواز بھی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قیدیوں کے کراہنے کی آواز کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، سرکار بھی آرام سے نیند نہیں لے پا رہے تھے۔ سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے چچا کی زنجیریں کھول دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار کو خیال آیا کہ میں نے رشتہ داری کی وجہ سے اپنے چچا کی زنجیریں تو کھلوا دی ہیں، باقی قیدیوں کا کراہنا ابھی باقی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ باقی قیدیوں کی زنجیریں بھی کھول دو۔ آپ دیکھیے رحمت کا اثر یہ ہوا کہ زنجیریں کھولنے کے باوجود وہ قیدی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش نہیں کیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر ہے، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ جنگ احد کا وہ لمحہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سرکار نے کچھ صحابہ کرام کو اوپر درے میں متعین فرمایا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، جنگ کی کوئی بھی کیفیت ہو جائے۔ تب بھی شروع میں جب جنگ مسلمان جیت رہے تھے تو مسلمانوں نے ایسا محسوس کیا کہ اب شاید مال غنیمت تقسیم ہوگا، اور وہ درے والے صحابہ کرام میں سے زیادہ لوگ نیچے اتر آئے۔ سرکار کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی
اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، بدل دیا، کفار حاوی ہو گئے، مسلمان صحابہ کرام تقریباً 70 شہید ہوئے۔ ایسے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا رب العالمین میری قوم میرا مرتبہ جو آپ کے پاس ہے اس کو نہیں جانتی، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے جنگ کا نقشہ پلٹا اور کافر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی کیفیت ہے، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو معاف فرمایا، آپ کو داخل اسلام فرمایا، جو حضرت وحشی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سرکار کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں۔ بعد میں جب وہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو سرکار نے کہا کہ تم وہی ہو جنہوں نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، تم کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، یہ صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام میں داخل کرتا ہوں۔ سرکار نے بیعت فرمائی اور آگے حکم فرمایا کہ تم زیادہ میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ تم آتے ہو تو تم کو دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی، محبوب چچا کی یاد آتی ہے۔ ایک طرف رشتہ داروں سے محبت کا وہ حال ہے، تو دوسری طرف لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے سرکار کی رحمت کا یہ عالم ہے۔ یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ حالت جنگ میں بھی سرکار کے احکام یہ تھے کہ دشمنوں کے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو نہیں مارنا چاہیے اگر وہ تم سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ بوڑھے، بچے، عورتیں تمہارے مقابل اگر نہیں آتی ہیں تو ہم ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ سرکار نے فرمایا ان کے مکانات کو مسمار مت کرو، ان کے مکانات مت گراؤ، اگر ان کی کوئی آبادی آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے تو ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جن ذریعوں سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں، ان کے کمائی کے ذریعے، کھیتی ہو، دکانداری ہو، ان ذریعوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ دشمن کے ذرائع آمدنی ہیں۔ پھلدار درختوں کو برباد نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے کھجور کے درختوں کو کاٹنے کے ارادے سے ہاتھ مت لگاؤ، یہ سرکار کا حکم ہے، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ لوگوں کے لیے کھجور سب سے بڑی غذا تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرنے کا ہم کو سبق ملا ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ سرکار کی وجہ سے عمومی عذاب اٹھا لیا گیا ہے ہم سے، اس دنیا سے، جیسے پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے، ان کو صورتیں ان کی تبدیل کر دی تھی، بندر یا خنزیر بنا دیے تھے، ایسا عام عذاب اب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے۔ یعنی ہم کو قیامت تک کے لیے عمومی عذاب سے اگر بچاؤ ہوا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی موجودگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ حضرات جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اب تم لوگ مجھے اتنے دن تک ستاتے رہے، اب اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے، تم ہم سے کس قسم کے برتاؤ کی امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم رحم دلی کی امید رکھتے ہیں، آپ فیاض ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو دشمنوں کو بھی سرکار سے ہمیشہ رحمت کی امید رہی ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ سرکار نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان بہت بعد میں فتح مکہ کے بعد رضی اللہ عنہ بنے ہیں، صحابی بنے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ اس سے پہلے 13 سال مکی زندگی کے اور تقریباً 8 سال مدنی زندگی کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ان کے ماننے والوں کی 21 سال تک مخالفت کرنے میں جو سردار رہے حضرت ابو سفیان، ان کے گھر میں جو پناہ لے گا
اس کے لیے بھی امان ہے۔ سرکار نے اس قسم کی رحم دلی کا، رحمت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ حضرت الطاف حسین حالی جو کہتے ہیں وہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا مالی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے۔ قرآن کریم میں ہم کو قیامت تک کے لیے ایک نسخہ دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی چاہو، سرکار سے عرض کرو کہ سرکار آپ ہماری شفاعت کریں۔ اگر سرکار تمہاری شفاعت کر دیں گے تو تم اللہ تعالیٰ کو ضرور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اگر ہم جسمانی طور پہ سرکار کے روضے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہم کو تصور میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے شفاعت کی درخواست کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سرکار کو شفیع بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر سچے دل سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔